شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یزید نے ابن زیاد کو حکم بھیجا کہ اسیران کربلا کو میرے پاس دمشق بھیج دیا جائے۔ چنانچہ ابن زیاد نے شمر اور طارق کی سربراہی میں کربلا کے قیدیوں کو یزید کی طرف روانہ کر دیا۔ چلتے چلتے راستے میں ایک مقام پر یزیدی لشکر کے پاس سے پانی ختم ہو گیا۔ انہوں نے قافلہ روک دیا اور کہا کہ پانی لے لیں۔ یزیدی قافلے کا سربراہ بھلجھلاتی دھوپ تھی، صحرا تھا۔ اس نے اپنے لیے خیمہ نصب کروایا۔ چونکہ بہت دور سے پانی آنا تھا، خیمہ نصب کر کے آرام سے سائے تلے بیٹھ گیا اور سورج کی تپش سے تپتے جلتے ہوئے ٹیلوں پر ننگے آسمان کے نیچے حضور کی شہزادیوں کو بٹھا دیا۔ پورا قافلہ اسی حال میں ان کے پانی کے انتظار میں دھوپ میں تپتا رہا۔ امام علی مقام امام ابراہیم کی پیاری لخت جگر سیدہ سکینہ دھوپ میں چھوٹی معصوم شہزادی نے دیکھا کہ صحرا میں چھوٹا سا ایک ٹیلا ہے جس کے ساتھ ایک جھاڑی ہے اور اس کا چھوٹا سا سایہ ہے، چلچلاتی ہوئی دھوپ ہے۔ سیدہ سکینہ اس دھوپ میں اس سایہ دار چھوٹی سی جھاڑی میں ریت کا سرہانہ بنا کر لیٹ گئیں۔ سیدہ سکینہ کی آنکھ لگ گئی، آڑ تھی اس جھاڑی کی۔ پانی آیا، یزیدیوں نے آواز دے دی، قافلہ چل پڑا اور کجاوے میں تھی سیدہ سکینہ۔ اونٹ بیٹھ گئے تھے، کسی کو خبر نہ تھی، تو سیدہ سکینہ کو وہیں چھوڑ کر قافلہ چل پڑا۔ قافلہ تھوڑا آگے گیا تو آگے جس شخص کے ہاتھ میں نیزہ تھا، امام علی مقام کا سر انور جس نیزے پر تھا، وہ اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین میں گر پڑا۔ انہوں نے کوشش کی کہ اس کو اکھاڑ کر آگے چلیں، پر نیزہ ایسا جما کہ اس کی پوری طاقت کے باوجود امام حسین کا سر انور آگے نہ چلا۔ اس نے اور لوگوں کو بلایا لیکن امام حسین کا سر جس نیزے پر تھا وہ آگے نہ چلا۔ وہ پریشان ہو گئے۔ وہ سیدنا امام زین العابدین کے پاس گئے اور کہا کہ کیا ماجرا ہے؟ آپ کے بابا کا سر انور آگے نہیں چلتا۔ ان کی آنکھیں آبدیدہ ہو گئیں۔ وہ اپنی پھوپھی سیدہ زینب کے پاس آئے، کہا کہ پھوپھی جان، آپ ذرا اونٹوں کے کجاووں میں اپنے شہزادوں اور شہزادیوں کو گن لیں، لگتا ہے بابا جان کا کوئی شہزادہ یا شہزادی رہ گئی ہے، جس کی وجہ سے بابا جان کا سر انور آگے نہیں بڑھ رہا، نیزہ گڑ گیا ہے۔ سیدہ زینب نے ایک ایک نام لے کر پوچھا، تسلی کی کہ سارے کجاووں میں تو ہیں۔ جب سیدہ سکینہ کا نام لیا تو جواب نہیں آیا، بار بار کہا تو جواب نہیں آیا، تو وہ تڑپ اٹھیں اور اپنے کجاوے سے نیچے آ گئیں اور کہنے لگیں، حسین کی سکینہ رہ گئی ہیں کہیں۔ شاید جہاں قافلہ رکا تھا، اب رات کا وقت ہو گیا تھا۔ رات کے اندھیرے میں دوڑتی دوڑتی پیچھے پہنچی تو اندھیرے میں دیکھا کہ کوئی نقاب پوش خاتون ہے اور سیدہ سکینہ کو گود میں لے کر بیٹھی ہیں اور ان کو چومتی ہیں، اور سیدہ سکینہ اس نقاب پوش عورت کی گود میں میٹھی میٹھی زبان میں کربلا کی کہانی سنا رہی ہیں۔ جیسے بچے کہانی سنتے ہیں اور سناتے ہیں، وہ کہانی سنا رہی ہیں کہ ہمارے ساتھ ایسا ہوا، پھر بابا کے ساتھ یہ ہوا، پھر بھائی کے ساتھ یہ ہوا۔ وہ کربلا کی کہانی سنا رہی ہیں اور وہ نقاب پوش خاتون سنتی بھی ہیں، چومتی بھی ہیں اور روتی بھی ہیں۔ اتنے میں سیدہ زینب قریب پہنچی اور کھڑے ہو کر آواز دیتی ہیں، اے نقاب پوش خاتون، اللہ آپ کا بھلا کرے، آپ نے ہماری بیٹی کو سنبھال لیا، ہم پر بڑا احسان کیا ہے، اللہ آپ کو اجر دے، بتائیں تو صحیح کہ کون ہیں آپ احسان کرنے والی۔ انہوں نے چہرے سے نقاب پلٹا اور فرمایا، زینب بھول گئی ہو، تمہاری ماں فاطمہ۔ حسین کی لخت جگر، حسین کے سینے پر سونے والی سکینہ تنہا رہ گئی تھی۔ قافلہ چل پڑا تھا تو میں اس کو تنہا دیکھ کر قبر میں نہ رہ سکی اور میں نے چاہا کہ میں جا کر سکینہ کو سنبھال لوں۔ یہ روح تھی، مجسم تھی، سیدہ کائنات کی روح اقدس مجسم تھی۔ تنہائی میں سکینہ کو سنبھالا دیا اور ان کو ساتھ لیا۔ وہ تو چونکہ روحانی طور پر ایک آمد تھی، رخصت ہو گئیں۔ سیدہ سکینہ کو لے کر کجاوے میں رکھا اور چل پڑیں، اور اس طرح حلب کے راستے سے ہوتے ہوئے، پھر حمص کے راستے سے ہوتے ہوئے، جس راستے سے گزرتے تھے، بدبختوں نے وہاں استقبال کی تیاریاں کر رکھی تھی
वहाँ शादियाने और बाजे बजते थे और यजीद की फतह के जश्न मनाए जा रहे थे, और फतह यजीद के जश्न की समा में हजूर की शहजादियों को कैदी बनाकर काफिला गुजर रहा था। अहले बैत के मर्दों के सर नेज़ों पर थे। ऐसे हाल में दमुश्क आ पहुंचे। पहुंचने के बाद तो सारा शहर यजीद की फतह का हुक्म था तो जश्न में मसरूफ था, और बहुत को ये नहीं पता था कि जो कैदी हैं ये हैं कौन। उन्हें ये बताया गया था कि यजीद की हुकूमत के खिलाफ कुछ बागी थे, उन्होंने बगावत की थी तो बागियों को कुचल दिया गया है, और बागियों के सर हैं और उनके खानदान और लोंडियां और कनीजें बनाकर लाई गई हैं। नाउजुबिल्ला। लोगों का ख्याल था कि बागी हैं जो लाए जा रहे हैं, उन्हें क्या मालूम था कि सारी कायनात के मालिक हैं, उस उम्मत को दीन और ईमान अता करने वाले और क़यामत के दिन गुनाहगारों की शफाअत करने वाले मालिक हैं। अवाम को खबर न थी, भीड़ थी एक बाजार में, काफिला बाजार में रुक गया, परेशान हाल थी, छतों पर खवातीन देखती थीं। एक खतून के घर के करीब जब काफिला रुका, किसी को खबर न थी कि कौन है। एक खतून छत पर से आवाज देती है कि कैदी आए हैं। उन्होंने अपने नौकरों को भेजा कि जाकर उन कैदियों से पूछो कि किसी चीज की जरूरत है। उन्होंने पूछा तो किसी ने कहा कि पानी पिला दें, तो उसने पानी भेजा और पानी के साथ खजूरें भेजीं। जो कुछ घर में मौजूद था वो सब भेज दिया, चादरें और पानी और जो कुछ मयसर था बेचती गईं। सईदा ज़ैनब जिसकी ज़रूरत थी खिलाती गईं। काफिला रुका रहा तो उन्होंने पैगाम देकर पूछा। इतने में खतून आ गई, कहा कि आ जा खतून कि जिसने इतना एहसान किया है उस पूरे बाजार में सवाए तमाशा देखने के और तो कोई वाकिफ न था। तुमने हमारे साथ इस कदर भलाई क्यों की है? उसने कहा कि मैं तो आपको नहीं जानती, लेकिन आप कौन हैं? वो औरत कहने लगी, मैंने एक ज़माना में मदीना में हज़रत सईदा फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा की नौकरी में गुजारा है। मेरी नौजवानी थी, मैं सईदा फ़ातिमा तो ज़हरा की नौकरानी थी, और जब मैं मदीना से रुखसत होने लगी तो मैंने आपसे दुआएं ली थीं और अर्ज़ की थी कि कोई नसीहत कर दें। तो मुझे सैयदा कायनात ने नसीहत की थी कि अच्छा जा रही हो, दमुश्क में सलामत रहना। एक ही नसीहत है, कभी कैदी मिलें तो उनसे भलाई कर देना। कहा कि बीबी, मुझे आपकी पहचान नहीं, मैं नहीं जानती कि आप कौन हैं। इतना ही सुना है कि कोई बागी थे, वो मार दिए गए और कैदी हैं जो कैद होकर आए हैं। मैंने तो भलाई इसलिए की है कि मुझे मेरी सैयदा ने नसीहत की थी कि जिंदगी में अगर कोई कैदी मिले तो उनके साथ भलाई कर देना। मैं तो आज उनकी वसीयत पर अमल कर रही हूँ, मैं तो कैदियों से भलाई कर रही हूँ। सैयदा ज़ैनब के आंखों से आंसू आ गए, लेकिन खामोश रहीं। आपने जवाब में कहा कि अच्छा बीबी, तूने कैदियों से भलाई की है, कैदियों पर एहसान किया है, बता हम कैदी लोग तेरी भलाई का बदला क्या दे सकते हैं? मैं क्या बदला दूं? क्या चाहती हो? उसने कहा, बीबी एक दुआ कर दें कि जब मैं सैयदा फातिमा की नौकरानी थी तो उनके छोटे छोटे 2 बेटे थे, हसन और हुसैन, और एक छोटी शहजादी थी ज़ैनब। उनको बचपन में देखा था, थोड़ी उम्र में सैयदा तो वसाल फरमा गई थी। अब मुझे नहीं मालूम कि वो किस हाल में हैं। मैंने ये भी सुना है कि हसन शहीद हो गए हैं। अब मेरी ये इल्तिजा है कि दुआ कर दें कि मैं कभी जिंदगी में सैयदा कायनात के बेटे हुसैन को देख लूं और उनकी शहजादी सईदा ज़ैनब को देख लूं, मेरी इनसे मुलाकात हो जाए, ये दुआ कर दें। तो सईदा ज़ैनब फरमाती हैं, बीबी तेरी दुआ कबूल हो गई। ये नेज़े पर हुसैन है और ये कैदी ज़ैनब है। ये काफिला जब दरबारे यजीद पहुंचा तो वहां बहुत से दिलखराश वाक़यात पेश आए। अहले बैत के उस काफिले को कैदी बना दिया गया। इमाम अली मकाम के सर अनवर को अलग, इमाम ज़ैनुल आबिदीन को अलग, और खानवादा अहले बैत को एक जगह और शुहदा करबला को एक तरफ रख दिया गया। इस तरह कुछ वक्त गुजरने के बाद
کچھ ایسے واقعات ہوئے کہ اس نے محسوس کیا کہ اہل بیت کے قافلے کو یہاں رکھنا مناسب نہیں، اس کی حکومت کے خلاف کوئی بڑی بغاوت کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتا ہے ان کا قیام۔ اس نے فیصلہ کیا کہ ان کو واپس مدینہ بھیج دیا جائے۔ امام زین العابدین کو کہا کہ سارے قافلے کو جمع کر لیا جائے اور انہیں مدینہ لے جایا جائے۔ امام زین العابدین نے کہا کہ ہم جاتے ہیں، ہماری کچھ چیزیں تم نے لوٹی ہیں اور واپس دے دے۔ اس نے کہا کہ لوٹا ہوا مال واپس نہیں جائے گا۔ اس حال میں امام حسین کی ایک اور صاحبزادی ہیں سیدہ فاطمہ بنت حسین، وہ کھڑی ہیں ایک شامی دربار میں۔ اچانک آیا، حالت دیکھ کر اس نے سمجھا کہ یہ باغی قتل ہوئے ہیں اور ان کے خاندان کے لوگ لونڈیاں اور غلام بن کر آئے ہیں۔ اس نے اسی وقت یزید سے فاطمہ بنت حسین کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یہ جو کنیزیں آئی ہیں ان میں سے یہ لونڈی مجھے دے دو۔ سیدہ فاطمہ بنت حسین چیخ کر اپنی پھوپھی سیدہ زینب کے دامن سے لپٹ گئیں اور رو کر کہنے لگیں کہ پھوپھی جان، کیا اب ہمیں کنیزیں بھی بنایا جائے گا؟ فرمایا بیٹا گھبراؤ نہیں، یہ جرت نہیں کر سکتے، یہ حرام ہے۔ نہ ان کی جرت ہے اور نہ اس بدبخت ملعون یزید کی جرت ہے کہ یہ کر سکیں۔ یزید طیش میں آ کر بولا کہ میرے اختیار میں ہے، اگر چاہوں تو تم سب کنیز بھی بنا دوں۔ آپ نے فرمایا کہ ملعون، کہ جب تک تم میرے نانا کے دین کا نام لیتے ہو تم یہ نہیں کر سکتے، جب تک میرے نانا کی شریعت کا نام لیتے ہو تو یہ ظلم نہیں کر سکتے۔ جب اتنا کلام سیدہ زینب کا سنا تو اس شامی کو اندازہ ہو گیا کہ یہ تو پیغمبر اسلام کی شہزادیاں لگتی ہیں، اس کو خبر نہ تھی۔ اس نے کہا کہ یزید لعنت ہو تم پر، تم نے حضور کی شہزادیوں کا یہ حال کر رکھا ہے۔ میں تو سمجھا تھا کہ کیسر و روم کے دربار سے روم کی کوئی بغاوت سر ہو کر آئی ہے اور ان کی کنیزیں ہیں، یہ مصطفیٰ کی شہزادیاں ہیں، ساری کائنات ان کی کنیز ہے۔ جب اس نے کہا کہ لعنت ہو تم پر تو یزید نے اسی وقت جلاد کو حکم دیا کہ اسی وقت اس کا سر قلم کر دیا جائے۔ امام زین العابدین نے کہا کہ ہماری کچھ چیزیں تم نے لوٹ لی ہیں، وہ واپس کر دو، ہم واپس مدینہ چلے جائیں گے۔ یزید نے کہا کہ لوٹا ہوا مال واپس نہیں ہوگا، تمہیں زادِ سفر کے طور پر کچھ دینار دے دیتے ہیں۔ فرمایا کہ ہم لعنت بھیجتے ہیں تمہارے دیناروں پر، اور نہ ہی ہمارے پاس کوئی مال تھا جو تم نے لوٹا، بس کچھ چیزیں ہیں، ہمیں واپس کر دو، باقی چاہے اپنے پاس ہی رکھ لو۔ وہ چند چادریں ہیں جو ہماری اماں فاطمہ کے ہاتھ کی بنی ہوئی ہیں، کچھ کپڑے ہیں جو ہمارے اماں فاطمہ کے ہاتھ کے بنے ہوئے ہیں، اور ان کا ایک گلو بند ہے جو اپنی شہزادی کو پہنایا تھا، وہ واپس کر دو۔ ہم تو 3 یادگاریں سیدہ فاطمہ کی واپس چاہتے ہیں تاکہ تمہارے پاس نہ رہیں۔ وہ تینوں چیزیں واپس لے لیں، اور قافلہ روانہ ہو گیا۔ اور چلتے چلتے کربلا 3 دن شہدائے کربلا اور امام علی مقام کے مزارات پر تعزیت کے لیے قیام کر کے واپس مدینہ پہنچا۔ جب مدینہ کے باہر پہنچے تو آگے مدینہ میں داخل ہونے کی سکت نہ تھی، نہ امام زین العابدین میں سکت تھی اور نہ ہی سیدہ زینب میں سکت تھی۔ ان کے خدام میں بشیر نامی ایک خادم تھا، انہیں بھیجا کہ ہم آگے کیسے جائیں، جاؤ اور اہل مدینہ کو خبر دو کہ لٹے ہوئے لوگ آ رہے ہیں۔ خانوادہ رسول آج اسیران دمشق بن کر واپس آ رہے ہیں۔ اس شخص نے جا کر مدینہ میں خبر کی، مدینہ میں قیامت آ گئی، کہرام مچ گیا۔ اہل مدینہ کہتے ہیں کہ اتنی قیامت یا تو اس دن آئی تھی جس دن حضور وصال فرما گئے تھے، یا اس دن آئی جس دن سیدہ زینب اور امام زین العابدین کا لٹا ہوا قافلہ حضور کے گھر پہنچا۔ سارے اہل مدینہ باہر آ گئے، روتے چیختے تڑپتے، ایک قیامت کا سما تھا۔ روتے ہوئے اس قافلے کو لے کر آئے اور سیدہ آقا کے روضے پر گر پڑے۔ امام زین العابدین اور سیدہ زینب روتے ہوئے آقا کی قبر انور پر گر کر عرض کرتے ہیں کہ نانا جان، آپ کا حسین قتل کر دیا گیا ہے جو آپ کے کندھوں پر سواری کرتا تھا، اور جب گئے تھے تو آپ کا ہرا بھرا خاندان گیا تھا، آج لٹ کر واپس آئے ہیں، ایک بیمار کے سوا آپ کی نسل کا کوئی بچہ نہیں بچا۔ یا رسول اللہ، امام علی مقام نے اپنے نانا کے ساتھ کیا ہوا وعدہ پورا کر دیا، ان کے کندھوں پر کرائی گئی سواری کا بدلہ چکا دیا، ان کی زبان چوسنے کے نتیجے میں پیاسا رہ کر زبان کے چوسنے کے احسان کا بدلہ چکا دیا،
اور آقا کے دین کی حفاظت اور دین کے گلشن کی آبیاری اپنے ہون سے لے کر امام علی مقام نے اپنا فرض ادا کر دیا۔ آقا کے پاس یہ قافلہ مدینہ واپس آیا اور پھر امام زین العابدین پوری عمر ایک تنہا جگہ رہتے، عبادت کرتے اور روتے رہتے۔ اتنی کثرت سے روتے کہ کسی نے پوچھا کہ آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ وہ فرماتے تھے کہ حضرت یعقوب کا ایک یوسف کھو گیا تھا اور میرا تو سارا گھرانہ لٹ گیا۔ دوستو، اللہ تعالی ہمیں ہمیشہ محبت رسول، محبت اہل بیت میں زندہ رکھے اور ہماری موت اور آخرت بھی اہل بیت کے ساتھ ہی ہو۔